قال اللہ تبارک و تعالی وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام احباب بآواز بلند ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد اجود الخلق وعلى آله وصحبه اجمعين۔ معزز و محترم برادران اسلام، رمضان المبارک اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ رحمتوں برکتوں کی ہوائیں لیے رواں دواں ہے۔ نصف رمضان گزر چکا، باقی نصف باقی ہے۔ دعا فرمائیں اللہ کریم ہمیں اس مبارک مہینے کی برکات سب کو عطا فرمائے اور اس مبارک مہینے میں ہمیں اپنے بخشے ہوئے بندوں میں شامل فرمائے۔ آج رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ ہے۔ 17 رمضان المبارک کو اسلام کا ایک بہت بڑا معرکہ، جس کو باقاعدہ اولین معرکہ، اولین جنگ کہا جا سکتا ہے، وہ غزوہ بدر ہے۔ آج اس حوالے سے آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حق و باطل کی لڑائی یہ روز اول سے چل رہی ہے۔ جب سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے، یہ سلسلہ رواں دواں ہے۔ شیطان کو پسند نہیں تھا حضرت آدم علیہ السلام کو اتنے رتبے مل جائیں، اس قدر عزت و شان مل جائے، اس قدر مقام بلند نصیب ہو جائے، اور حضرت آدم جو تخلیق کے باری تعالیٰ کا شاہکار ہے، جنہیں خلقت بیدیہ کا تاج عطا فرمایا، فرمایا ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور ہم نے آدم میں اپنی روح پھونکی۔ جب یہ عزتیں، یہ وقار، یہ رتبہ شیطان نے دیکھا تو اس کو ہضم نہیں ہوا کہ آدم کو اتنی عزتیں، اور پھر جب بن گئے حضرت آدم، روح پھونک دی گئی، جان پڑ گئی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ چلو فرشتوں اب سجدہ کرو، سارے آدم کو سجدہ کرو۔ تب سب نے سجدہ کیا، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعین، سب نے سجدہ کیا، شیطان اکڑ گیا۔ اس نے دوسرا مخالفت والا رستہ اپنایا، اور یہ اس وقت سے یہ مخالفت چلتی آ رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا دور، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور، حضرت یعقوب و یوسف کا دور، حضرت موسیٰ و عیسیٰ کا دور، یہ آپ کو نظر آئے گا کہ شیطان کبھی فرعون کے روپ میں، کبھی نمرود کے روپ میں، کبھی شداد و حامان کے روپ میں یہ آتا رہا اور مخالفت کرتا رہا انبیاء کرام کی۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اب قریش مکہ کی صورت میں حضور علیہ السلام کے مخالفین اٹھ کھڑے ہوئے، ابو لہب کی صورت میں، عتبہ شیبہ اور ولید کی صورت میں، امیہ بن خلف کی صورت میں، مختلف قریش کے سردار جو کفار تھے حضور علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ حضور علیہ السلام کو ہر طرح سے پریشان کیا۔ جو لوگ دائرہ ایمان میں داخل ہو گئے، جنہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، ان کو بھی چین نہیں لینے دیا، پریشان کرتے رہے۔ بلال قابو آئے تو ان کو سزائیں دیں، خبیب قابو آئے تو ان کو پکڑ لیا،
جو بھی ایمان لاتا اس کے لیے زندگی کو تنگ کر دیتے، عرصہ حیات مشکل بنا دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو دعوت دیتے رہے، وہاں سے پھر آپ طائف گئے، اہل طائف کو دعوت دی، انہوں نے بھی پتھر برسائے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک پاؤں لہو لوہان ہو گئے۔ اور یہ ساری صورتحال جب سامنے آئی، اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ محبوب اب یہاں سے ہجرت فرمائیں، مدینہ طیبہ چلے جائیں۔ آپ نے مکہ کو چھوڑا، مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ اب تو اہل مکہ کو سکون کرنا چاہیے تھا کہ وہ چھوڑ آئے اور مدینے چلے گئے، اب ہماری جان چھوٹی، لیکن انہوں نے پھر بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تنگ کرنے کا سارے ہیلے، سارے بہانے آزمائے۔ جہاں حضور کو قتل کرنے کی سازش کی، جب حضور مدینے میں گئے تو وہاں عبداللہ ابن ابی جو اوس اور خزرج کی طرف سے متفقہ حاکم بننے والا تھا، اس کو خط لکھا کہ یہ ہمارے علاقے سے ایک شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آئے ہیں، یہ بے دین ہیں وغیرہ وغیرہ، نعوذ باللہ من ذالک، حضور کی شان میں توہین گستاخیاں۔ خط لکھیے کہ ان کے ساتھ کبھی بھی حمایت نہیں کرنی، بلکہ ان کو یہاں سے نکالو۔ مدینہ طیبہ میں بھی حضور کو سکون نہیں لینے دیا۔ خیر، حضور علیہ الصلاۃ والسلام مشن کو لے کر، دین کی تبلیغ کو لے کر چلتے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے بہادر، بڑے بڑے جلیل القدر لوگ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں داخل کیے اور حلقہ اسلام میں آ گئے۔ حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستیاں، اور ادھر حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ، عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت مقداد، بڑے بڑے صحابہ اوس اور خزرج کے حضور کے غلام بن گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ میں بھی انہوں نے سکون نہیں لینے دیا۔ اور جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب ہم نے میدان کارزار کی طرف جانا ہے، اب یہ اس طرح سکون نہیں لینے دیں گے۔ 13 سال کی زندگی مکہ المکرمہ میں آپ نے تبلیغ فرمائی، محبت کے ساتھ، امن کے ساتھ، آشتی کے ساتھ، اور پیغام یہی تھا کہ ہم لڑائی جھگڑے کی طرف نہ جائیں۔ لوگوں نے تنگ بھی کیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام جھگڑے کی طرف نہیں گئے، یہاں تک کہ ابو جہل ایک مرتبہ نعوذ باللہ حضور مکہ المکرمہ، آپ اس وقت ہجرت ابھی نہیں فرمائی تھی، خانہ کعبہ میں عبادت کر رہے ہیں، سجدے کی حالت میں گئے، اور اس بدبخت نے اونٹ کی، کہیں اونٹ ذبح ہوا تھا، اس کی اوجری لا کر حضور کے اوپر ڈال دی۔ یعنی اس قدر حضور کو تنگ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اب مدینہ میں تو سکون لینے دیں، لیکن وہاں بھی نہیں۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اب حکمت عملی بنانا شروع کر دی۔ یہاں سے ایک آدمی گیا اور اس نے جا کے مدینہ کی چراگاہ پر حملہ کیا اور مسلمانوں کی بکریاں اٹھائیں اور بھاگ کے لے آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دوسرے معاملات شروع ہو گئے۔ اب انہوں نے اس پروگرام بنایا کہ مسلمانوں کو سکون نہیں لینے دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا منصوبہ بنایا، وہ منصوبہ یہ تھا کہ اب ان کی جو معاشی صورتحال ہے اس کو کنٹرول کیا جائے، کیونکہ معیشت جو ہوتی ہے وہ کسی بھی ادارے کے لیے، وہ معیشت کسی بھی ملک کے لیے، وہ معیشت کسی بھی سلطنت کے لیے ایک خاص اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اور اس کو کنٹرول کر لیا جائے تو صورتحال قابو میں آ جاتی ہے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں اپنی معیشت کو مستحکم کرنا شروع کیا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر کنٹرول کرنے کا پروگرام بنایا۔ ابو سفیان ایک بہت بڑا لشکر لے کر، قافلہ لے کر وہ شام کی طرف گیا، اور پروگرام یہ تھا کہ اچھی خاصی کمائی ہو، اچھا خاصا وہاں سے ہمیں ریونیو حاصل ہو، اور پھر ہم اپنی معیشت کو مضبوط کر کے اہل ایمان کو کسی طرح سے پریشان کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو جمع فرمایا اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اشارہ آیا ہے، دو قافلوں میں سے ایک قافلہ اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا، تو آؤ ہم نکلتے ہیں۔ تو بہت سارے اہل ایمان نے محسوس کیا کہ ابھی ضرورت نہیں ہے، اور اس وقت زیادہ تعداد بھی ضروری نہیں تھی، تھوڑے سے مسلمان وہ وہاں سے روانہ ہوئے اور بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ جو ابو سفیان کا قافلہ تھا وہ تو نکل گیا، پیغام ابو سفیان نے بھجوا دیا مکہ میں کہ لشکر لے کر آ جاؤ،
اور ہم مسلمانوں کا خاتمہ کریں گے، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں میرا قافلہ لوٹ نہ لے۔ خیر ابو جہل نے لشکر تیار کیا، 1000 کے قریب اپنے جنگجو سپاہی مکمل ساز و سامان کے ساتھ، 1000 اونٹ ہے، بہت سارے گھوڑے ہیں، ہر طرح کی تلوار، نیزہ، تیر، ہر طرح کا ساز و سامان موجود ہے۔ اور جو ان کے سپاہی جو باقاعدہ طور پر سیکھے ہوئے تھے اور جنگ کے اندر باقاعدہ طور پر ان کی مشق تھی، لے کر ابو جہل روانہ ہو گیا۔ بڑے بڑے ان کے سورما اب مدینہ المنورہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کو جمع کیا، صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ تمہارا کیا خیال ہے، کیا پروگرام ہے؟ سبحان اللہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، جو مہاجر صحابی تھے، جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تھے، وہ تو پہلے ہی حضور کے ساتھ تھے، وہ تو اپنا سب کچھ گھر بار مال و دولت سب کچھ چھوڑ کے مکہ میں مدینہ چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ، تو مکہ والے تو پہلے ہی تیار تھے، جو حضور کے ساتھ مہاجرین تھے، جو انصار تھے وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں حکم دیں، ہم نے کرنا کیا ہے؟ آپ اگر ہمیں کہیں گے کہ تم سمندر میں چھلانگیں لگا دو تو آپ ہمیں ایک بندے کو بھی پیچھے نہیں پائیں گے، ہم آپ سے پوچھیں گے نہیں کہ ہماری زندگیوں کا کیا ہوگا اور ہمیں کیوں سمندر میں آپ ڈال رہے ہیں، ہم آپ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے سمندر میں چھلانگ لگا دیں۔ دوسرے صحابی حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم نے قرآن میں پڑھا، قرآن مجید فرقان حمید میں آیات مقدسہ بیان کی گئیں کہ حضرت موسیٰ نے جب اپنی قوم کو کہا نا، بنی اسرائیل کو، کہ چلو اب قوم جبارین کے ساتھ ہم نے لڑائی کرنی ہے، اٹھو، تو انہوں نے آگے سے پتہ کیا جواب دیا؟ انہوں نے آگے سے کہا اذهب انت وربک فقاتلا ان ہاہنا قاعد۔ موسیٰ آپ جائیں اور آپ کا رب، جس رب کی آپ ہمیں باتیں سناتے ہیں، وہ قادر مطلق ہے، وہ بڑا طاقتور ہے، وغیرہ وغیرہ، آپ جائیں اور آپ کا رب ان سے لڑے، ہم تو نہیں لڑ رہے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ اذهب انت وربک فقاتلا ان ہاہنا قاعد، ہم یہاں بیٹھے، ہم نہیں جا رہے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، وہ بنی اسرائیل تھے، انہوں نے حضرت موسیٰ کو یہ جواب دیا تھا، آپ ہمیں حکم کریں، ہم آپ کے نام پر اپنی گردنیں کٹانے کے لیے تیار ہیں، ہم میدان جہاد میں آپ کو نظر آئیں گے اور ہم میں سے کوئی شخص یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے ہمیں لڑائی میں کہاں لا کے کھڑا کر دیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کا یہ جذبہ دیکھا، صحابہ کا یہ شوق دیکھا اور دین سے محبت، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ وفاداری کا جذبہ دیکھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے میدان بدر کی طرف آپ نے کوچ شروع فرما دیا۔ میدان بدر جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام پہنچے تو وہ پہلے کافر پہنچ چکے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پروگرام پہلے سے چل رہا تھا، تیاری تھی ساری، یکدم تو اتنی تیاری نہیں ہوتی۔ 1000 لوگ لے کے آ گئے اور پھر مکمل ساز و سامان کے ساتھ، اور پھر مکمل غرور، تکبر اور ہر طرح کی ان کے پاس رجز پڑھنے والی خواتین تھی جو گاتیں اور ان کے خون کو مزید گرماتی اور ابھارتی تاکہ وہ میدان جنگ میں لڑیں۔ بہت سارے لوگ لڑائی کے حق میں نہیں تھے۔ حکیم ابن حزام ان میں سے ایک شخص ہیں۔ حکیم ابن حزام بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اس وقت مسلمان نہیں تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ مقصد ہمارا یہ تھا کہ ہم ابو سفیان کے قافلے کو بچائیں۔ وہ بچ گیا، وہ مکہ پہنچ گیا، وہ اب امن والی زون میں چلا گیا ہے، سو ہم لڑنے کی کوشش نہ کریں، واپس چلے جائیں۔ لیکن ابو جہل، اس کے تو سر پہ خون سوار تھا، اس نے کہا نہیں، آج موقع ہے، آج مسلمانوں کو ختم کر دیں اور ان کو ختم کر کے جائیں، پھر ہم پتہ نہیں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، آج ٹائم ہے، جائیں۔ اصل میں تو اس کی موت اس کو میدان میں لا رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہنچنے سے پہلے یہ پہلے پہنچے، انہوں نے وہاں کنویں پر پانی پر قبضہ بھی کر لیا، اور انہوں نے جو زمین تھی مضبوط سخت زمین، وہاں پر ڈیرا لگا لیا، اور جو ریتلی زمین تھی جہاں پر پاؤں رکھے تو پاؤں دس جائے، اب وہ مسلمانوں کے لیے بچی ہے۔ مسلمان پریشان، پانی پر بھی ان کا قبضہ ہے کافروں کا، اور جس زمین پر ہم موجود ہیں وہ زمین بھی ریتلی ہے، پاؤں رکھے تو پاؤں زمین میں دس جاتا ہے، یہاں پر ہم پاؤں جما کر چل بھی نہیں سکتے۔ تو میدان کے جو صورتحال تھی اور جنگی کیفیت تھی وہ مسلمانوں کے حق میں نہیں جا رہی تھی۔
حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ نے عرض کیا میں پریشان نہ ہو، اللہ کریم کرم فرمائے گا۔ اور پھر رمضان المبارک کے یہ ایام، یہ دن سخت گرمی پڑ رہی ہے، اور اس گرمی کے ماحول میں اور سخت موسم کے اندر صحابہ کرام محبت، عشق رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ لیے ہوئے کشاں کشاں میدان کی طرف بڑھے چلتے گئے۔ کسی کے پاس ٹوٹی ہوئی تلوار ہے، دستہ ٹوٹا ہے، اس نے اس کے اوپر کپڑا لپیٹا ہوا ہے۔ کسی کے پاس پھٹے پرانے کپڑے ہیں وہ پہنے ہوئے ہیں، جوتا پھٹا ہوا ہے۔ اور صورتحال یہ تھی کہ مسلمانوں کے پاس 313 مسلمانوں کی تعداد ہے اور صرف 50 اونٹ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے 3 ساتھیوں کو کر دیا بھی ایک اونٹ تھوڑا سا چلے، ایک اونٹ پہ سوار ہو جائے، پھر اتر جائے، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ایک خادم ہے حضور کے ساتھ، یہ حضور کے ساتھ 2، حضور بھی 3۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو عرض کی حضور سوار ہو جائیں۔ جب چلے تو حضور اتر گئے، فرمایا اب میری باری ختم ہو گئی، علی چلو اب تمہاری سواری کی باری ہے۔ عرض کی حضور آپ چلتے رہیں، میں جوان ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پیدل چلنے میں کوئی مسئلہ نہیں، حضور آپ سوار ہوں، ہم چلیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تو کو مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہے، میں بھی چاہتا ہوں اللہ کے راستے میں مجھے بھی اجر اور ثواب ملے، میں بھی اللہ کے راستے میں میدان جہاد کی طرف پیدل چل کے جانا چاہتا ہوں تاکہ اجر جو دوسرے مسلمانوں کو مل رہا ہے اللہ مجھے بھی عطا فرمائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی طرح باری باری سب کو سوار کیا جس طرح دیگر صحابہ سوار ہو رہے تھے۔ یہ شوق تھا، یہ جذبہ تھا۔ میدان میں پہنچے تو صورتحال مسلمانوں کے حق میں نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مسلمان تھکے ہوئے پیدل جا رہے ہیں، سخت گرمی ہے اور کوئی اتنا ساز و سامان بھی نہیں ہے کہ کھانا کھا سکیں کوئی زیادہ اچھے طریقے سے۔ دوسری طرف کافروں کی صورتحال کیا ہے کہ ایک ایک اونٹ ذبح کیا جاتا ہے، 10 اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں اور لشکر کو کھلائے جاتے ہیں۔ 10 اونٹ ذبح ہوتے ہیں، لشکر کھاتا ہے، اور وہ اپنی خوراک کی کمزوری جو کمی ہے اس کو پورا کرتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور یہاں مسلمانوں کی صورتحال یہ ہے کہ کھانے کو بھی کچھ خاص میسر نہیں ہے، کھجوریں ہیں، کچھ جو ہیں، کچھ ستو ہیں، منہ میں ڈال کے اوپر سے پانی پی لیتے ہیں اور چل پڑتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو یہاں سے مدد آنی شروع ہوگی۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ مقدسہ میں نے پڑھی نا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ کریم نے تمہاری میدان بدر میں مدد فرمائی تھی، تم کمزور تھے لیکن مدد اللہ کی تھی۔ مدد اللہ کی کیسے پہنچی؟ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ جب ہم وہاں میدان میں پہنچے نا تو تھک گئے ہوئے تھے، چل چل کے تھک گئے ہوئے تھے، اور ادھر کافروں کا لشکر ہے۔ اب صورتحال ہے کہ اب ہم سو بھی نہیں سکتے، سوئیں گے تو کوئی پتہ نہیں کافر حملہ کر دیں، اور تھکاوٹ کی صورتحال یہ ہے کہ اب ہم لڑنے کے اس طرح کی کیفیت میں بھی نہیں ہیں، اور پھر جہاں پر ہم ہیں وہاں پانی کی بھی قلت ہے، میدان بھی ہمارے موافق نہیں ہے۔ اللہ کریم جل مجدہ کی طرف سے کرم نوازی کیا ہوئی؟ رات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش آ گئی، بارش آئی، بارش کی وجہ سے جو ریتلی جگہ تھی وہ سخت ہو گئی، اب مسلمان آسانی سے چل سکتے ہیں، زمین مضبوط ہو گئی، اور جو کافروں کی جگہ تھی بارش ہوئی تو وہاں پر کیچڑ ہو گیا، اب وہ چلتے ہیں تو پھسلتے ہیں، اب جو ان کے حق میں تھی اب ان کے مخالف ہو گئے۔ اور دوسری طرف مسلمان صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں تلواریں تھیں اور ہم بیٹھے ہوئے تھے ایسے کہ تاکہ اگر کافروں کی طرف سے کوئی آئے تو ہم فوراً مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یکدم کیا ہوا؟ ہمارے ہاتھوں سے تلواریں گرنا شروع ہوں گی اور نیند آنا شروع ہوگی۔ ہم بار بار اٹھیں لیکن پھر بھی ہمارے اوپر کنٹرول نہیں ہے، قابو نہیں ہے، ادھر دشمن ہے، موت کا بھی مطلب سامنے بیٹھی ہوئی ہے، موت مقابلہ سامنے ہے، وہاں پر بھی ہمیں نیند آ رہی ہے۔ تھوڑی سی اونگیں آئیں، نیندیں آئیں، اور تھوڑا سا جب وقت گزرا تو ہم نے محسوس کیا یار ہماری تو تھکاوٹ بھی دور ہو گئی ہے، اب تو ہم تازہ دم ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا کہ ہم نے اس خوف کے اس مرحلے میں بھی تمہیں نیند عطا فرمائی تاکہ تمہارا جسم تر و تازہ ہو جائے اور تم مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ایک لشکر کے چند سپاہیوں نے پروگرام بنایا اور کہا یہ کافروں سے ہم نے پانی چھیننا ہے، انہوں نے کنویں پر کنٹرول کیا ہے اور کسی کو پانی نہیں پینے دیتے، انہوں نے حملہ کیا اور ان سے کنواں حاصل کر لیا اور قبضہ کر لیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور کنواں اب ہمارے قبضے میں آ گیا،
اب ہم کافروں کو ایک گھونٹ بھی نہیں دیں گے، انہوں نے ہمیں ایک گھونٹ بھی نہیں دیا تھا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین نبی ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا نہیں، اعلان کر دو کہ تم نے تو ہمیں پانی نہیں دیا تھا، لیکن محمد عربی کی طرف سے اعلان ہے کہ تم یہاں سے پانی لے سکتے ہو۔ اس کنویں سے مسلمان بھی پانی پی رہے ہیں، اور کافر جو جنگ کرنے آئے ہیں، میرے آقا اپنی رحمت للعالمین کا فیض انہیں بھی عطا فرما رہے ہیں، اور وہ آتے ہیں اور کنویں سے پانی لے کر چلے جاتے ہیں، کوئی مسلمان انہیں کچھ بھی نہیں کہتا۔ یہ وہ اصول ہے جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے دوران صحابہ اکرام کو عطا فرمائے۔ خیر، اگلے دن معرکہ ہوا، تو معرکے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے انصار صحابہ اکرام، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت سعد، حضرت مقداد، یہ گئے، اور آگے سے عتبہ، شیبہ، ولید وہ مقابلے کے لیے آئے۔ تو انہوں نے پوچھا کون ہے؟ ان انصار صحابہ نے عرض کیا کہ ہم ہیں۔ انہوں نے ببانگِ دہل اعلان کیا، میں فلاں میں فلاں میں فلاں، جس طرح کے اس وقت رواج ہوتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے، ہمارے مکہ کے جو لوگ ہیں وہ ہمارے جوڑ کے ان کو بھیجو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھیں جی، اور ادھر سے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھیجا۔ یہ جب وہاں گئے تو چونکہ خود پہنے ہوئے تھے، نقاب تھے، پتہ نہیں چل رہا تھا کون ہے، انہوں نے اپنا تعارف کروایا۔ انہوں نے کہا اب ہمارے جوڑ کے مقابلہ شروع ہوا۔ حضرت امیر حمزہ نے جو کافر ان کے سامنے تھا اس کو ختم کر دیا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو تھا اس کو واصل جہنم کر دیا، اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا زخمی ہو گئے، لیکن حضرت علی نے ان کو بھی حمایت کی اور ان کی مدد کی اور اس کافر کو قتل کر دیا۔ اس طرح اہل ایمان کا آغاز مسلمانوں کا، جو حضرت عبیدہ زخمی ہوئے تھے ان کو اٹھا کے حضور کی خدمت میں لے آئے، اور یوں مسلمانوں کا پلڑا شروع سے ہی بھاری ہو گیا۔ اب پھر جنگ ہوئی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ اس وقت ایک ایسا جذبہ تھا ہمارے اندر کہ ہمیں کوئی محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ ہم میدان جہاد کی طرف جا رہے ہیں اور اپنی موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہمیں پتہ تھا کہ کافروں کے پاس ہر چیز موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے دل شوق شہادت کے اندر اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت اور غلامی کے اندر بڑھتے چلے جا رہے تھے، یہاں تک کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے سپہ سالار ہوئے، بہت جنگیں کی ہیں انہوں نے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی، عمر بڑی چھوٹی ہے، وہ چھپ چھپ کے ساتھ لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں۔ ایک صحابی کی نظر پڑی، انہوں نے حضور کو عرض کیا حضور ایک بچہ ہے چھوٹا سا، وہ بھی ہمارے ساتھ جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، فرمایا بیٹا ابھی تمہاری عمر چھوٹی ہے، ابھی تم نہ ہمارے ساتھ جاؤ۔ وہ رونے لگ پڑے، عرض کی حضور میرے بڑے بھائی بھی جہاد میں جا رہے ہیں، میں نہیں جاؤں گا تو مجھے دکھ ہوگا، مجھے تکلیف ہوگی، اور میں جانا چاہتا ہوں۔ بچے جیسے کھلونے کے لیے روتے ہیں، وہ میدان جہاد میں جانے کے لیے، جنگ کے لیے رو رہے۔ اور حضرت سعد فرماتے حضور اجازت دیجیے، میرا بھائی ہے، یہ انشاءاللہ اپنی خدمت پیش کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، انہوں نے تلوار حضرت سعد نے ان کے گلے میں لٹکائی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میدان جہاد تیار تھا، جنگ ہو رہی تھی اور بڑی گمسان کی جنگ چل رہی تھی۔ اچانک میرے پاس دو چھوٹے بچے، ایک ادھر ایک ادھر، اچانک آئے، چچا چچا، یا امی یا امی۔ میں نے کہا کہ بچوں کیا بات ہے؟ کہا مجھے بتائیں کہ ابو جہل کہاں پہ ہے، ہم نے اس کو دیکھا نہیں ہوا، ابو جہل کا بتائیں۔ ادھر سے دوسرے نے کہا ابو جہل کا مجھے بھی بتائیں۔ میں نے کہا بچوں تم نے ابو جہل کا کیا کہنا ہے، اس کو کیا کہنا ہے؟ وہ کہنے لگے ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا تھا، وہ حضور کو تنگ کیا کرتا تھا، ہمارا دل کرتا ہے کہ آج ہم نے اس کو زندہ نہیں جانے دینا، ہمیں بتائیں تو صحیح۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں بچے ابھی میرے ساتھ بات کر رہے تھے کہ سامنے سے دور سے مجھے ابو جہل نظر آ گیا، تو میں نے ان کو اشارہ کر کے بتایا کہ وہ ابو جہل ہے، اور میں اپنے جنگ میں مصروف ہو گیا۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد مجھے جب محسوس ہوا کہ بچے کدھر ہیں، میں نے جب دیکھا تو وہ نیچے سے ابو جہل گھوڑے پہ ہے اور وہ نیچے سے تلواریں مار رہے ہیں اس کی ٹانگوں پہ، یعنی قد اتنا نہیں ہے کہ اوپر تک پہنچ سکیں، لیکن اپنی جو ہے وہ جہاد میں خدمت پیش کر رہے ہیں۔ ابو جہل نیچے گر گیا اور وہ دو چھوٹے بچے، ایک کا نام معوذ اور ایک کا نام معاذ رضی اللہ عنہما، انہوں نے اس ابو جہل کو پکڑ لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نمرود کو واصل جہنم کرنا چاہا نا، تو ایک مچھر، چھوٹا سا مچھر اس کو ناک میں ڈال دیا اور وہ دماغ تک پہنچ گیا، اور وہ فرعون ایک مچھر کے سامنے بے بس ہو گیا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو یہ بتایا کہ تیری حیثیت کیا ہے، تو ایک مچھر سے بھی اپنے آپ کو نہیں بچا سکا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ ابو جہل جو ہے یہ میری امت کا فرعون ہے، اور اس فرعون کو 2 چھوٹے چھوٹے ننھے بچوں نے واصل جہنم کیا، اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ جتنے لوگ آئے 70 لوگ واصل جہنم ہوئے، 70 لوگ قید ہو گئے، باقی بھاگ گئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو گرفتار کیا، پھر ان سے ان کا فدیہ لیا گیا۔ یہ لمبی باتیں ہیں، ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے، میں اس کے نتائج کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ 313 کی تعداد ہو کر بھی 1000 پر فاتح رہی، 3 گنا سے بھی زیادہ لشکر ہے، 300 اور ادھر 1000، 3 گنا سے بھی زیادہ لشکر ہے، ساز و سامان بھی کم ہے، اور اتنے سپاہی بھی نہیں ہیں جو باقاعدہ طور پر ماہر ہوں، جنہوں نے جنگ کرنا سیکھی ہو، اور وہاں سارے ان کے لوگ وہ ہیں جو جنگ سیکھے ہوئے ہیں اور لڑتے رہتے ہیں۔ اور یہاں پر صورتحال ظاہری طور پر مال و اسباب بھی نہیں ہے، ظاہری طور پر نفری بھی کم ہے، ظاہری طور پر سامان حرب بھی کم ہے، تلواریں بھی اتنی نہیں ہیں، نیزے بھی اتنے نہیں ہیں، گھوڑے بھی صرف 2 ہیں پورے لشکر کے پاس، اور اس کے باوجود اہل ایمان کو اللہ کریم فتح عطا فرماتا ہے۔ کیوں فتح عطا فرماتا ہے؟ ہم یہ واقعات فقط تاریخ دہرانے کے لیے نہیں پڑھتے، صرف تاریخ کو آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے نہیں دہراتے، مقصد یہ ہے کہ ہمارا اسلام کا یہ سنہری دور ہمیں کچھ سبق بھی دیتا ہے، وہ سبق ہمیں یہاں سے کشید کرنے چاہیے، وہ سبق سیکھنے چاہیے۔ وہ سبق کیا ہے؟ سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری پیش نظر ہو تو اللہ کریم پھر فتح ہی عطا فرماتا ہے، پھر کامیابی نصیب ہوتی ہے، پھر شکست نصیب نہیں ہوتی، پھر اللہ کامیابی عطا فرماتا ہے۔ وہ ساز و سامان کم بھی ہو، اللہ کریم فتح عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اپنا سب کچھ قربان کر دینے والوں نے اپنا ساز و سامان نہیں دیکھا۔ اس سے ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ جہاد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا ساز و سامان ہو، دل ہونا ضروری ہے، شوق شہادت، جذبہ جہاد ضروری ہے، ورنہ ایٹمی ہتھیار ہو کر بھی لوگ ڈرتے رہتے ہیں، بزدلی دکھاتے ہیں، کمزوری دکھاتے ہیں، یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے۔ آج افسوس اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے عالم اسلام کی کتنی تعداد ہے، 1 ارب سے زیادہ مسلمان، پھر بھی صورتحال کیا ہے؟ فلسطین پر جب چاہتا ہے لوگ ظلم کرنے کے لیے فوجی ٹپک پڑتے ہیں، مسجد اقصیٰ کے اندر جا کے لوگوں پر ظلم کرتے ہیں۔ کشمیر میں کیا ہوتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں، اور 1 ارب سے زیادہ مسلمان اور ان پر حکومت کرنے والے حکمرانوں کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ اور ایک وہ دور تھا کہ صورتحال یہ تھی کہ ایک خاتون، ہندوستان کی ایک خاتون خط لکھتی ہے اور پکارتی ہے تو وہاں سے محمد بن قاسم آ جاتا ہے اس کی عزت کو بچانے کے لیے، اہل ایمان کو بچانے کے لیے۔ اور آج صورتحال بہت پریشان کن ہو چکی ہے۔ کیوں؟ جذبہ جہاد ختم ہو گیا، دنیا کی محبت اتنی زیادہ ہمارے حکمران اور سرکردہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ چکی ہے کہ ان کو خطرہ یہ ہے کہ ہماری کرسی کدھر جائے گی، ہمارا مال و اسباب کدھر جائے گا، کدھر گئے وہ لوگ، بڑے بڑے حکمران کدھر گئے، بڑی بڑی بادشاہتیں کدھر گئیں، سب ملیا میٹ ہو گئی، سب چلے گئے۔ آج بھی لوگ محمد بن قاسم کو یاد کرتے ہیں، آج بھی لوگ ٹیپو سلطان کو یاد کرتے ہیں، آج بھی لوگ سلطان غزنوی کو یاد کرتے ہیں، زنگی کو یاد کرتے ہیں، صلاح الدین ایوبی کو یاد کرتے ہیں۔ آج کسی کو پتہ نہیں ہے صلاح الدین ایوبی کے پاس کتنی سلطنت تھی، کتنی دولت تھی، کتنا، لیکن یہ یاد ہے کہ انہوں نے اسلام کی خاطر اپنی زندگی کو آگے پیش کر دیا تھا۔ اور یہی وہ جذبہ ہے کہ جب ایمان والوں کے پاس آ جائے گا تو کائنات میں پھر اسلام کا وہی عروج ہوگا جو تھا۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔ اگر اس وقت غزوہ بدر کے موقع پر فرشتے مدد اور نصرت کے لیے اترے تھے تو وہاں وہ فضا تھی، وہاں وہ ماحول تھا، وہ عشق تھا، وہ محبت تھی، وہ اطاعت کا جذبہ تھا، وہ جان نثاری اور قربان ہو جانے کی اطاعت کا وہ جذبہ تھا جو صحابہ کرام کے پاس موجود تھا۔ اور آج اس جذبے سے
تقریباً امت مسلمہ محروم ہو چکی ہے۔ ہمیں پھر سے وہ جذبہ بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے حق کے لیے کھڑے ہو جائیں، آج حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور اپنی رائے، اپنا ووٹ، اپنی رائے کسی ایسے شخص کو مت دیں جو اسلام کے ساتھ مخلص نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ مخلص نہ ہو، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جذبہ نہ رکھتا ہو۔ غزوہ بدر کے بہت سارے اور اسباق ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ان صحابہ کے جذبے کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔